کہ نابستہ تر ناول کی نمبر 35۔ پہلے ٹھنڈ کم تھی کہ وہ برف سے ٹٹرنے لگی تھی۔ اس کا وجود بالکل برف کے مانند جم سا گیا تھا۔ وہ واقعی چین میں تھی۔ رو رو کے آنکھیں الگ سجالی تھیں۔ اس کی حسین آنکھوں کے بھاری پردے اور ہلکی سی ان میں سرخ ڈالی دل کی دھڑکنوں کا یہ عجیب خوف سے سہمی، یہ ہلکی ہلکی دھڑکن اور اس پر ناراضگی۔ اپنا چہرہ آدھا چھپائے وہ کسی اس معصوم بچے کی طرح لگ رہی تھی جو میلے میں کہیں کھو گیا ہو اور کسی اپنے کو تلاشنا چاہتا ہو جو سب اس کے ارد گرد چل رہے تھے۔ جیت اپنی آنکھوں سے پہلی بار دیکھ رہی تھی، اور اسلام آباد کی سردی تو ہڈیاں جما دے۔ درخت بھی اس سرد ہوا میں جھول رہے تھے۔ وہ ان سب کے ساتھ آگے آنے لگی اور وہ اسے ایک برآمدے سے لے کر جاتے ایک ہال کمرے میں لے آئے۔ یہاں کا ماحول قدرے بہتر و کوزی تھا، لیکن اتنا بھی نہیں تھا، بس وہاں کی نسبت فرق تھا۔ وہ دیوار کے قریب کھڑی ہو گئی۔ اس ہال میں 3 آفیسر بیٹھے تھے، تینوں نے ساز کی پشت کو گھورا تھا۔ عمر خیام کی مسز ہیں، پی اے نے کہا تو وہ تینوں ہی ایک دم سیدھے ہو گئے۔ اچھا اور ساز نے کن آنکھوں سے دیکھا؟ وہ تینوں کھڑے ہو چکے تھے۔ یہ کیا ایسے پولیس آفیسر تھے؟ چور کی بیوی کے آنے پر ایسے ہو گئے تھے گویا وہ کوئی بہت بڑی حاجی ہو۔ یہ سب کیا تھا؟ میں آپ کو صرف لے آئے، وہ بولے تو پی اے نے سر ہلایا اور وہ لیڈی کانسٹیبل جو اس کے پہلو میں چل رہی تھی اسے اس جانب لے کر چلنے لگی۔ عام سی زندگی گزارنے والی لڑکی یہ کس خاص سے انسان کے ساتھ بن گئی تھی جو اتنا پروٹوکول رکھتا تھا؟ اس کا رونا پھر شروع ہو چکا تھا۔ سر جھکائے وہ ان سب کی قیادت میں اندر کی جانب گئی۔ اندر ایک اور کمرہ تھا اور وہ سب وہیں رک گئے۔ میم آپ اس کمرے میں چلی جائیں، ان سب نے کہا۔ شرمندگی سے اسے سر نہ اٹھایا گیا۔ اس کے بارے میں سب کیا سوچیں گے؟ کیا کرنے آئی تھی وہ یہاں بلا لی گئی تھی؟ وہ حیا سے دوری ہوتی قدم آگے بڑھا نہیں پا رہی تھی کہ عمر صاحب نے خود ہی دروازہ کھولنے کی زحمت کر لی۔ اپنا چہرہ چھپائے وہ ان سب کے بیچ سر جھکائے کھڑی تھی۔ سر اگر آپ کو کچھ اور چاہیے تو میں یہیں ہوں، وہ پی اے بولا۔ نہیں فی الحال کچھ نہیں، تم رک جاؤ، اپنے مخصوص انداز میں وہ بولا، اور یہ ڈور لاک کر دینا، جب تک میں نہ کہوں کھولنا مت۔ اس نے اس ڈور کی طرف اشارہ کیا جس کمرے میں وہ کھڑے تھے۔ ساس کا چہرہ خوف اور شرمندگی سے لال سرخ ہونے لگا۔ لوگ کیا سمجھیں گے؟ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ پہلی بار کسی چور کو عزت ملتے دیکھی تھی اس نے۔ وہ سب جانے لگے تھے۔ اچھا بات سنو، پیسے دے دیے؟ عمر نے پی اے سے پوچھا۔ سر پیسے بھر دیے گئے ہیں، آپ فکر نہ کریں، وہ سر ہلا کر بولا۔ اوکے کہہ کر آگے بڑھا، ساس کا ہاتھ تھاما اور اسے اندر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرہ تھا یہاں عالیشان لگژری سا اپارٹمنٹ، خوبصورتی سے سجا کمرہ اور ہر آسائش وہاں موجود تھی۔ وہ آنکھیں پاڑے ارد گرد دیکھنے لگی، یہاں تک کہ حجاب اپنے آپ ہٹ گیا اور عمر نے تھوڑی فرصت سے اسے دیکھا۔ اس کے تو ہر نقوش میں اتنی نزاکت سی بھری تھی، چھوٹی سی ناک جو سرخ ہو رہی تھی، بالکل ملائی جیسی رنگت اور بڑی بڑی آنکھیں۔ تھوڑا منہ سا بنایا تھا اس نے تو گہرائی میں ڈوبتا ایک گال میں گڑھا۔ عمر پہلی بار دل کی دھڑکنوں کو محسوس نہ کر سکا، اس کی گردن کی شفافیت اور پھر اس گردن پر دور سے چمکتا ایک تیل۔ ایک دم ساس نے اس کی جانب دیکھا، شاید وہ کمرے کا جائزہ لے چکی تھی۔ عمر ڈر گیا، آنکھوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ چوری وہ نہیں تھی جو اس نے کی اور وہ یہاں بیٹھ گیا، چوری یہ تھی جو اس نے کی اور فوراً پکڑا گیا۔ ساس اس کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکی اور عمر بھی اپنی بے وقوفی پر خود کو ڈپٹتا سیدھا ہوا۔ چند لمحے ہی تو لگے تھے اسے خود کو سنبھالنے میں۔ ساس کچھ نہیں بولی۔ کیسی ہو بیوی؟ وہ آنکھ دبا کر بولا۔ ساس نے رخ پھیر لیا۔ ڈونٹ پوز می کہ تم مجھ سے ناراض ہو۔ اس کی پیٹھ موڑ لینے پر وہ جلدی سے آگے آیا۔ آپ کو تو جیل میں قید ہونا چاہیے تھا، یہ سب کیا ہے؟ وہ اپنے ذہن کا سوال پوچھنے لگی۔ یہ سب، عمر نے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پتہ نہیں کیا تھا اس میں، اس کے آگے جھوٹ نہیں بولا جاتا تھا۔ دنیا میں میرے لیے ایک اینجل ہے جو میری ساری وشز پوری کرتا ہے، بس جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے مجھے یہاں بھیج دیا۔ وہ شانے جھکا گیا۔ ساس حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنی خوشی تو کسی کا ذکر کرتے نہیں ہوتی تھی اس کے لبوں پر۔ کون؟ کیوں بتاؤں؟ وہ تیوری چڑھا گیا۔ نہ بتائیں؟ یہ بتائیں کیوں بلایا؟ وہ ذرا غصے سے بولی۔ تم بے ہوش ہو گئی تھی، مجھے فکر ہو رہی تھی۔ بھئی ایک تو احساس کرو، اوپر سے غصہ کرتی ہے۔
وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا ناراضگی سے بولا، عمر آپ نے چوری کی ہے۔ ساس کا لہجہ بھیگ گیا اور بس عمر کی جان پہ بن جاتی اس کے نزدیک ہوا۔ ساس، چوری میں نے کی ہے، مجھے فکر نہیں ہے۔ تمہیں رونا آ رہا ہے؟ دیکھو پلیز رو مت، جو پیسہ میں نے چرایا تھا وہ واپس بھی دے دیا ہے، اور قسم سے وہ چوری کا پیسہ اپنے پاس تھوڑی رکھا ہے، میں نے بانٹ دیا ہے۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اگر تو آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت اچھا کام ہے تو بیوقوف ہیں آپ۔ وہ اس کو دور دھکیلتے بولی اور آنسو صاف کیے۔ اچھا مجھے لگا ثواب ملے گا۔ وہ کنفیوز سا ہوتا اسے دیکھنے لگا۔ عمر کیا ہے؟ آپ کو یہ نہیں پتا چوری چوری ہوتی ہے؟ وہ چڑ گئی۔ یار پتا ہے اس میں جذباتی ہونے والی کیا بات ہے؟ تم کہو تو تمہارا گھر بیچ کے حلال کا پیسہ دے دوں ان لوگوں کو۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی اور وہ غیر ارادی طور پر ایک کمفرٹیبل سا موڑا کھینچ کر اس کے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ محبت ہی نہیں، یہ وہ مانتا نہیں تھا لیکن فکر اس کی پوری تھی۔ اچھا تو اب وہ چھت بھی کھینچ لیں گے آپ کا یہ جو اینجل ہے نا، اسے آپ کو سر چڑھا لیا ہے۔ آپ کو 2 تھپڑ لگانے چاہیے تھے۔ چوری کرنا کتنا سخت ہونا ہے، آپ کو علم ہی نہیں، مزے سے بیٹھے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تائی جان نے مجھے کیا کچھ سنایا؟ انہوں نے آپ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کی ہیں۔ عمر سکون سے اس کا ہچکیاں بڑھنا دیکھنے لگا۔ تم اپنے لیے رو رہی ہو یا میرے لیے؟ آپ کے لیے آپ نے مجھے ہرٹ کیا ہے۔ آپ کو یہ بات ہی نہیں سمجھ آتی کہ آپ کے ساتھ میں بھی جوڑی ہوں تائی جان سے بدلہ لینے کے لیے۔ آپ نے ہم دونوں کو بدنام کر دیا۔ وہ لوگ آپ کو شرابی، نشئی سب سمجھتے ہیں، اب چور بھی شامل ہو گیا۔ میری تو پہلے بھی عزت نہیں تھی عمر، لیکن آپ کی تو تھی نا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بری طرح رو دی اور یہ پہلا لمحہ تھا جب عمر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اب تک اسے کوئی احساس چھو کر نکل رہا تھا، خاموش ہو گیا۔ اچھا بات سنو، اس نے کچھ توقف سے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ دور رہیں مجھ سے، اور مجھے یہاں بلانے کا کیا مقصد تھا؟ آپ کو پتہ ہے لوگ مجھے کیسے دیکھ رہے تھے؟ تائی جان نے مجھے کیا کہا؟ میں طوائف نہیں ہوں عمر، نہ ہی آپ کی رکھیل۔ وہ غصے سے بول گئی جبکہ عمر کے تیور ان 2 لفظوں پر ایسے تھے کہ ابھی اس کا قتل کر دے۔ سب نے مجھے اسی نظر سے دیکھا۔ آپ اپنی دنیا کے بادشاہ ہیں، سمجھ لیا میں نے، مگر آپ کے ساتھ میں بھی سانس لے رہی ہوں۔ اب مجھے اس طرح رسوا نہ کریں۔ وہ کافی کچھ سنا گئی، وہ خاموش بیٹھا تھا، چپ چاپ اٹھا اور دور جا کے بیٹھ گیا۔ سانس کھنچتی روتی رہی، وہ مٹھیاں پیچھے کھڑا رہا، اور جب وقت کا دورانیہ بڑھنے لگا تو اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور سوجی سوجی آنکھیں اس پر اٹھائیں۔ اب وہاں جا کے بیٹھ گیا تھا، معلوم نہیں کیا سوچ رہا تھا۔ پھر اس نے فون اٹھایا اور کال ملائی۔ کیسے ہو شہزادے؟ کوئی کمی، کوئی دقت، کوئی پریشانی؟ دوسری طرف سے آدھی رات میں بھی اس کے لیے والہانہ محبت ٹپک رہی تھی۔ مجھے سیل میں بھیج دیا جائے گا کل؟ بھیج دیجیے گا کل؟ ہاں مگر میرے سیل میں کوئی دوسرا نہ ہو، اور میں بس 1 دن رکوں گا وہاں۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، لیکن 1 دن سے زیادہ نہیں مانوں گا۔ تو تمہاری ساس تمہارے پاس ہے؟ دوسری طرف سے شاہ نواز بے ساختہ ہنس پڑا اور اسے یقین تھا وہ فلائی بول رہا ہے۔ ساس بھی سر اٹھائے حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا میں بات کر سکتا ہوں؟ نہیں، صاف ٹکا سا جواب ملا۔ اچھا پھر اسپیکر کھول دو بس۔ کیوں؟ وہ تو راضی نہ ہوا۔ ارے بھائی میرے پاس بہت خوبصورت بیوی ہے، مجھے بالکل انٹرسٹ نہیں ہے کسی میں، وہ بولا تو عمر نے سر جھٹکا اور اسپیکر کھول دیا۔ شاہ نواز نے سلام کیا۔ دیکھیں آپ نے وہ کیا ہے جو میں چاہ کر بھی نہیں کر سکتا، بس اس بار اس کو معاف کر دیں، آئندہ ایسی غلطی پر میں خود اس کو تو چھتر لگاؤں گا۔ بھاری سی آواز جس میں عمر کے لیے محبت مان تھا، جبکہ وہ اس آواز کے سامنے ایک ناراض سا بچہ لگ رہا تھا جس کا فیصلہ ساس کے ہاتھ میں تھا۔ ساس چونک سی ہوگی، ساس ہمنک سی ہوگی، وہ نہیں مانے گی۔ معافی تو اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، میں تو کچھ بھی نہیں، وہ بولی۔ اوئے چلو وضو کرو، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگو، اور پھر اپنی بیگم کو بھی مناؤ۔ شاہ نواز کی آواز پر اس نے اسپیکر بند کر دیا۔ کیا یار تم بھی کیا حرکتیں کرتی ہو؟ شاہ نواز نفی میں سر ہلانے لگا۔ تھینک یو، وہ بولا۔ اب کس لیے؟ وہ مسکرایا۔ میرا کانفیڈنس بحال کرنے کے لیے، ورنہ میں تو اس مولانی کے آگے بالکل دبک ہی گیا تھا۔ مجھے لگا بس اب قیامت ہے۔ وہ سر کھجاتا کنفیوز سا بولا۔
तुम सुधर जाओ उमर, शाहनवाज खिलकर हंसा। हाँ थोड़ा बहुत। अच्छा, वो वाली बात कैंसिल है, वो हल्की सी आवाज़ में बोला। शाहनवाज का कह का उभरा। ऐसे कैसे तुम्हें सील की हवा खिला दूंगा? छोड़ इस बात को, इजी रहो। वैसे मैं दे चुका हूँ, लेकिन वादा ये है दोबारा से कभी नहीं होगा। और तौबा कर लेना, वो ठीक कह रही है। उमर ने कॉल बंद कर दी, मुड़कर उसकी जानिब देखा जो बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही देख रही थी। अब मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे बात बिल्कुल नहीं कर रहा, तो बात ख़त्म। वो बोलकर बिस्तर पर लेट गया। ज़रा जो दो लम्हे भी खुद को शर्मिंदगी की कैफियत में रहने दिया हो। उसने मोबाइल पर गेम लगाई और खेलने बैठ गया। खाना भी टेबल पर रखा था। सास को गुस्सा आया उस पर, उसने मोबाइल खींच लिया। उमर ने बोला, फ्री ना हो मुझसे, वो वार्न करने लगा। मुझे नहीं शौक आपसे फ्री होने का, उठें, वह सख्ती से बोली। उमर उठ गया और साथ में उसके सामने खाना रख दिया। यार मेरा मूड नहीं खाने का, तुम सो जाओ, मुझे बस पीना है, वो लापरवाही से बोला। सास ने देखा था वो बहुत कम खाता था और पीने पर इतना फोकस था कि सारा सारा दिन भी पी सकता था, लेकिन फिर भी वो इतना खूबसूरत दिखता था। खाना खाएं, वो बोली। उमर ने खाने की जानिब देखा। काफ़ी मज़ेदार खाना था। तुमने खाना खाया? नहीं। ओ, लो, पहले बताना था ना, जब से आई हो लड़े जा रही हो। वो उठा और ट्रे उठा ली। गर्म करवा कर लाता हूँ, उसने कहा। सास ने सर हिलाया और बैठ गई। वह बाहर चला गया। उसे बहुत शिद्दत से प्यास लगी थी। रो रो कर उसने अपना बुरा हाल जो किया था। अब प्यास तो लगनी ही थी। उसने साइड टेबल पर रखा ग्लास उठाया और एक सांस में चढ़ा लिया। अजीब सा जायका था। मुंह बना के उसने गिलास की जानिब देखा। क्या ये पानी था? आंखें फैली। इस कमरे के किसी ग्लास पर यकीन ही नहीं करना चाहिए था। मुंह पर हाथ रख के वो उस ग्लास को घोरने लगी। वो खाना गर्म करवा कर लाया था। कमरे में जैसे ही आया, गहरा सांस भरा। वो नाराज ज़्यादा थी, लेकिन बस अब उससे ज़्यादा उसे मना नहीं सकता था। अब यूं क्यों बैठी हो, बार बार डरा रही हो जैसे कोई भूतनी बैठी हो। आओ खाना खाते हैं। अब दिल पर ना लो, नहीं करता ऐसा काम आइंदा जो तुम्हें तकलीफ दे, वो बोला। सास ने गर्दन घुमा कर देखा। वो वाइन का पूरा ग्लास चढ़ा गई थी और 10 मिनट में उसके दिमाग को नशा चढ़ गया था। उमर ने उसको मुस्कुराते हुए देखा। कुछ अजीब सा एहसास हुआ और वो आगे बढ़ा तो उसके हाथ में गिलास देखकर एकदम उसके चक्के छोड़ गए। सास, वो दंग था। उमर, वो पूरी तरह अपने घड़ी की नुमाइश करती उठी और एकदम कदम डरकर आ गई कि उमर ने उसे आगे बढ़कर सहारा दिया और वो उसके गिरबान में झूल गई। उसने साइड टेबल पर अपना ग्लास न देखकर उसके हाथ में ग्लास देखा। फिलहाल वो सिर्फ मुस्कुरा रही थी और ग्लास उसके हाथ में झूल रहा था। तुमने शराब पी ली? मैंने शराब पी ली? वो हिचकी लेती सुरगोती नजरों से होंठ निकाल कर बोली और उमर के कंधे पर थप्पड़ दे मारा। मैंने शराब पी ली उमर, मैंने शराब पी ली, वो रोने लगी और ग्लास उमर को देकर मारा। उमर ने अपने बाजू को सहलाया। क्या तुम पागल हो? उसने उसे गुस्सा चढ़ा। ये लड़की कितनी बेवकूफ़ थी, उसे पानी और शराब में फ़र्क नहीं पता था। हाँ, हाँ मैं पागल हूँ। पागल? उमर पागल, सास पागल, पागल पागल। उसने तकिया उठा कर मारा। उमर तकिए से झुक कर बच गया। सास ने अपना दुपट्टा उतार कर उसके मुंह पर मारा। या अल्लाह, सास ये क्या कर रही हो? अजीब जाहिल लड़की हो। खड़ी हो। वो परेशानी से उसके सीने बढ़ा। सुबह उठकर उसने नए सिरे से ड्रामा करना था और फिर ऐसे ऐसे फतवे लगाती थी। उमर को लगता था बस क़यामत मुंह पर खड़ी है और वो कहाँ फिर रहा है। क्यों उठूं? सास लेट गई। सास, उमर ने बोला और सास ने उसे गाल पर थप्पड़ मार दिया। आप बहुत बुरे हैं, बहुत ज़्यादा बुरे। वो मुंह बसोड़ के बोली जबकि उमर ने आंखें सुखेड़ ली। तुम्हें तो इस मार का जवाब कल दूंगा मैं। उठूं? मैं मंगवाता हूँ कुछ। अपनी अब उतर जाएगा ये नशा। वो उसको उठाने की कोशिश करने लगा जो कि उसकी गर्दन में झूल गई। सास, मुझे गुस्सा ना दिलाओ, तुमने पानी क्यों पिया है? वो जो खुद
دن میں 10 10 بوتلیں چڑھا جائے اور راتوں کا تو حساب ہی نہیں، اسے اپنی بیوی کے پینے سے جتنی تکلیف ہوئی تھی یہ تو وہی جانتا تھا، اوپر سے غصہ اس پہ الگ چڑھ رہا تھا کہ اسے دکھائی نہیں دیا کہ وہ کیا پی رہی ہے۔ وہ ساس کو بہت پاک سمجھتا تھا، بہت معتبر، تبھی اسے کم از کم اپنے رنگ میں ڈھلنے کی کوشش نہیں کی تھی، ورنہ یہ کام کوئی مشکل بھی نہیں تھا۔ اٹھو واش روم میں چلو، وہ اسے گھسیٹ کر اٹھانے لگا مگر ساس نے اسے دھکیلا اور کمرے کے بیچ میں گول گول گھومنے لگی۔ عمر سے سنجیدگی سے دیکھنے لگا، اتنی ٹھنڈ میں بھی اس کی سانسیں پھول گئی تھیں اور پریشانی پر ایک پسینے کی لکیر سے نکل آئی تھی۔ عمر وہ گول گول گھومتی، اس سے پہلے پیڈ میں جا کر لگتی۔ عمر نے اس کی کمر میں اپنا بازو سختی سے ڈالا اور اسے روکا۔ وہ ہنسنے لگی۔ عمر موسم کتنا اچھا ہے، دیکھیں دھوپ نکل رہی ہے۔ ہاں، تمہارے دماغ کو بھی دھوپ نکلی ہے، پاگل، چڑ گیا۔ کیا دھوپ نہیں نکل رہی؟ وہ ہاتھ نکال کر رونے کو بے چین ہو گئی۔ اچھا بابا نکل رہی ہے، واہ، وہ عاجزہ بولا اور اسے واش روم میں لے جانے لگا۔ گرم پانی دماغ پر پڑتا تو کچھ بہتر ہوتا، ہاں نشہ اترتا نہ لیکن کافی فرق پڑتا، کم از کم وہ پاگلوں والی حرکتیں نہ کرتی۔ سانس، وہ بھڑکا، وہ رک گئی، اسے دیکھنے لگی۔ عمر ہم دھوپ میں چلیں، مجھے گرمی لگ رہی ہے۔ اف، لمحوں میں عاجز آیا تھا، اسے چھوڑ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا، آپ ناراض ہو جاتے ہیں؟ جائیں، میں خود ہی چلی جاؤں گی، اس نے سر جھٹکا۔ سامنے پر ایک گلاس وال شیشے کی تھی جس سے باہر کا منظر واضح تھا، خالی پلاٹ تھا اور ہریالی اور درخت اور گہرا اندھیرا۔ اس وقت سردی کی شدت سے تو جیسے درخت بھی اکڑے کھڑے تھے، اسے دھوپ لگ رہی تھی۔ عمر نے اسے نہیں روکا، وہ سیدھا شیشے میں جا کر بچی اور پھر شیشے کو گھورنے لگی اور پھر وہیں بیٹھ کر رونے لگ گئی۔ میں پاگل ہو جاؤں گا، اچھا بھلا کھانا کھانے کا موڈ بن گیا تھا، دل تو کرتا ایک لگاؤں۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور وہ اپنا چہرہ چھپا گئی۔ اس نے پی کو کال کی مگر جیسے وہ بھی گھوڑے گدھے بیچ کر سو گیا تھا۔ لیکن کیوں، وہ اس کی ڈیوٹی پر تھا۔ اسے غصہ چڑھا، یہاں سے وہ نکل نہیں سکتا تھا اور حالات یہ رہے تو صبح تک وہ پاگل ہو جائے گا۔ اس نے دروازہ بجایا لیکن کسی نے نہیں کھولا، جبکہ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے کھانا گرم کروایا تھا۔